ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ مائدہ کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں. سورہ مائدہ، اس کا جو نام ہے مائدہ، اس کا لفظی مطلب ہے دسترخوان. تو جس طرح قرآن مجید کی بعض صورتوں کے اور بھی صورتوں کے اندر یہ ہے قاعدہ کہ نام صرف علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ورنہ اس کا نفس مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے، 6 ہجری 7 ہجری. اس زمانے کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور یہ آپ ذہن میں لائیں کہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ میں 6 ہجری کے اندر 1400 ساتھیوں کے ساتھ لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے. لیکن عین حدود حرم کے پاس کافروں نے آپ کو روک لیا. تو بہت زیادہ لے دے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا. تو مسلمان واپس آ گئے اور پھر اگلے سال عمرے کی تمام تر جو اس کے مناسک ہیں اس کی پوری اسلامی شان اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات کے اندر سکھائی ہے. ساتھ ہی ایک اور بہت اہم معاملہ وہ یہ تھا کہ مسجد حرام کا راستہ حج اور عمرے کے لیے کئی 100 سالوں سے کسی نے بند نہیں کیا. مشرکین عرب نے یہ بہت خوفناک حرکت کی تھی کہ اہل ایمان کا راستہ انہوں نے بند کر دیا تھا مسجد حرام. اس وجہ سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان بھی کہیں مشتعل ہو کر کے کافر قبیلوں کو، جو قبیلے جن کے راستے مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے، اسلامی مقبوضات کے قریب سے بہت سے راستے گزرتے تھے مسجد حرام کی طرف، اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے مشرکین کے قافلوں کو روک نہ دیں حج اور عمرے سے. تو اسی یعنی نقطے سے ہی آج کی صورت کا آغاز ہو رہا ہے. تمہید اسی نقطے سے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے شان نزول ہے سورہ آل عمران اور سورہ النساء. ان کے زمانہ نزول کے اندر جو حالات تھے، یعنی جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو حالات کے اندر بہت بڑا تغیر آ چکا ہے. حالت یہ تھی سورہ آل عمران میں، سورہ النساء کے اندر بھی، کہ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو اپنے گھر کے اندر ہر وقت اندیشہ تھا، خطرہ تھا کہ حملہ ہو جائے. خود مدینہ کی جو چھوٹی سی بستی اور ریاست تھی وہ چاروں طرف سے حملوں کے نردے میں تھی، غیر محفوظ ہو گئے تھے مسلمان. اور ان حالات کے اندر جب کہ احد کی جنگ کے اندر جو زخم آئے تھے اہل ایمان کو، ان زخموں نے اہل ایمان کے عزم کو ایک مہمیز عطا کی، اور اس کے نتیجے میں مسلمان زخمی شیر کی طرح ببر کے اٹھے ہیں. صرف 3 سال کے عرصے میں نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا. ان 3 سالوں کے اندر خطہ عرب کے اندر اسلام سب سے بڑی قوت بن کے ببر کے سامنے آیا. انہی 3 سالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں غزوہ احزاب برپا ہوئی. اور غزوہ احزاب کے اندر جب کافر اپنے شکست خوردہ زخم لے کر کے واپس جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج کے بعد قریش تم پر حملے کی جرات نہیں کریں گے، اب تم حملہ کرو. چنانچہ وہی ہوا، مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے چلے گئے اور یہاں تک کہ یہ معاملہ ہوا کہ اور جو مدینہ کے ارد گرد یہودی تھے ان سب کا بھی جو ہے وہ ان کو بھی معاملہ حل کر دیا گیا. وہ سارے کے سارے اہل ایمان کے اور مدینہ کی ریاست کے باجگزار بن گئے. اب اسلام جو ہے ایک ایسی قوت بن کے سامنے آ چکا تھا کہ جس کا انکار کرنا اب کسی کے لیے ممکن نہیں تھا. مشرکین بھی اس بات کو مان گئے تھے کہ اسلام جو ہے
اب ایک بہت بڑی زمینی حقیقت بن چکا ہے. اپنے عقائد اپنے نظریے کے ساتھ ساتھ اب اس کے پاس ایک خطہ زمین بھی ہے جہاں پر وہ اپنے پوری تہذیب اور تمدن کو عملاً نافذ کر چکے ہیں. اس لیے اب اس کا مٹنا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے. اس بات کو وہ تسلیم کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا زبردست جو ہے اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا معاملہ ہو. صلح حدیبیہ بذات خود ایک شکست نظر آتی ہے، لیکن اصل میں یہ شاندار فتح تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا فتح مبین. اس شاندار فتح کے نتیجے میں ہوا کیا کہ مسلمانوں کو پچھلے سارے عرصے میں انتہائی بد امنی کا سامنا تھا. ہر وقت جنگ کی کیفیت تھی، اور اب مسلمانوں کو امن کے کچھ سال کچھ مہینے گویا کہ میسر آ. ان مہینوں کے اندر انسانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے صحابہ کرام کو میدان عمل کے اندر روانہ کیا. یہی وہ عرصہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کو اور مختلف حکمرانوں کو خطوط بھیجے، اور اسی عرصے کے اندر صحابہ کرام کے مختلف جو ہے وفد وہ دعوت لے کر کے مختلف قبائل کے پاس گئے. اس لیے صرف مکہ کی وہ جو مشرکین کا جو کنٹرول تھا مکہ کے شہر پر، اس کے علاوہ چند ایک اور گوشے تھے خطہ عرب میں، باقی سارے عرب کے اوپر اسلام جو ہے وہ غالب آ چکا ہے. اسلام کی قوت جو ہے وہ ہر کسی کو نظر آ رہی ہے. یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر کے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، بندشوں کی پوری پابندی کرو. یعنی جو اصول و ضوابط تم پر لاگو کیے جا رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، اور اس کے علاوہ شریعت اسلامی کے اندر جو بھی جو چیزیں تمہیں حلال حرام تمہیں بتائی جا رہی ہیں ان کی پوری پوری پابندی کرو. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تم پر حلال کر دیے گئے ہیں تمام وہ جانور جو مویشی کی قسم کے ہوں. اب انعام کا جو لفظ ہے عرب کے اندر، عربی زبان کے اندر، اس کا اطلاق ہوتا ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. اور بہیمہ کا جو مطلب ہے، بہیمہ کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے تمام چرنے والے چوپاؤں پر. جتنے چوپائے ہیں جو چرندہ ہیں چرنے والے ہیں ان سب پر اس کا اطلاق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم وسیع ہو گیا کہ وہ تمام چرنے والے جانور کہ جن کے اندر خصوصیات ہوں انعام بھر، وہ سارے تم پر حلال کیے گئے ہیں. ہاں البتہ الا ما یتلی علیکم، ہاں سوائے ان جانوروں کے جن کا حکم تمہیں بعد میں دیا جائے گا. آگے اس کے احکامات آ رہے ہیں تفصیل سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کرنا بھی تم پر حرام. اب احرام کیا ہے؟ یہ ایک فقیرانہ لباس ہے جو ہر وہ مسلمان کو پہننا پڑتا ہے جو حرمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے، عمرہ حج کرنے کے لیے حرم کی حدود میں داخل ہوتا ہے. مکہ کے ارد گرد ایک خاص حدود ہیں جن کے اندر زائر جب تک احرام نہ باندھ لے اندر داخل نہیں ہو سکتا، زیارت نہیں ہو سکتی. اپنے معمولی لباس کو اتارے گا، احرام کا لباس پہنے گا، نیچے ایک تہمد ہے، اوپر ایک چادر اوڑھ لی. اور اس لباس کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پہننے کے بعد بہت ساری چیزیں انسان پر حرام ہیں جو عام حالات میں حلال ہیں. مثلاً حجامت کروانا، خوشبو لگانا، زیب و زینت اور آرائش کے سارے کام ممنوع ہیں. اس کے علاوہ شکار کرنے پر پابندی ہے، شکار کا پتہ بتانے پر بھی پابندی ہے. اسی طریقے سے قضاء شہوت، جنسی تعلق، اس پر بھی سختی سے پابندی. یہ ساری چیزیں حرام ہیں، حالت احرام، اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بندشیں ان کی پابندی کرو. اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی اصول بتایا ہے. دین اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر حرام کی ہے. مثال کے طور پر اب یہاں پر تو فرمایا نا بہیمۃ الانعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ درندے حرام ہیں. حالانکہ درندے چوپائے ہوتے ہیں وہ حرام ہیں. اسی طریقے سے وہ پرندے بھی حرام ہیں جو پنجے رکھتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو مار کے کھاتے ہیں یا مردار خور ہوتے ہیں. اب یہ پابندیاں جو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، ان کے اندر اصول کو سمجھنا چاہیے. اصول یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے تم کو. اسی لیے شریعت کی پابندیوں کو، حلال و حرام کی قیود کو
اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کرنی چاہیے. اچھا یہ کہ اللہ نے حلال کیا ہے تو اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہوں گی؟ نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں. بس اتنا کافی ہے کہ اللہ نے حلال کر دیا، بس وہ حلال ہے. اس کی توجیہ ڈھونڈنا یا اس کے اوپر غور و فکر کرنا یہ ایک بالکل غلط فعل ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے فلاں چیز اللہ نے جائز کی ہے تو کیوں جائز کی ہے، اس کی حلت، اس کی حرمت کی بنیاد پر جانا، اس کو یہ طریقہ ہے فکر، یہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کی حدود کو توڑنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے ان کے اندر جو ہے اس کی رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تحقیق کے پردے کے اندر وہ اصل میں اللہ کی حدوں کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول بتا دیا کہ دیکھو جو میں نے حکم دینا ہے، جو میں چاہتا ہوں میں حکم دیتا ہوں. اس لیے ہم کیوں مانیں گے حلال حرام؟ مالک نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے تو ہم نے مان لیا یہ حلال ہے. ہم غلام ہیں، بندے ہیں، مالک نے کہہ دیا تو بس چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے مالک نے کہا یہ حرام ہے، بس وہ حرام ہے. اس لیے اس کے اندر زیادہ وہ کیلو کال اور ہیرو حجت نکالنے کی یہ جو عادت ہے یہ یہود و نصارہ کی تھی، اسی لیے وہ تباہ ہوئے، گمراہ ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، خدا پرستی کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. شاعر اللہ کے دین کی نشانیاں، علامتیں. دیکھیں ہر نظام فکر و عمل کی اپنی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. جب سے یہ دنیا کے اندر یہ نظام بنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک بنے ہیں اور ہر ملک کے اپنے اپنے کچھ علامتیں ہیں، جھنڈا ہے، سکے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وردیاں ہیں فوج کی اور پولیس کی، اور ان سب کی جو ہے اپنی اپنی ایک خاص نشانی ہے. اسی بات کو آپ دیکھ لیں، جو جھنڈا ہوتا ہے اگر اس کی کوئی بے حرمتی کرے تو وہ باغی سمجھا جاتا ہے نا اس ملک کا. اسی طریقے سے اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اسلام کی جو نشانیاں ہیں، شعائر اسلام ہیں، ان کی بے حرمتی کرنے کا بھی سخت جو ہے اس کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے. یہ حرام ہے. لیکن اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کریں. جو بندہ مثال کے طور پر اگر وہ کسی مذہب کا پیروکار ہے اور اس مذہب کے جو علامتیں ہیں، جو شاعر ہیں، وہ ان کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو اس مذہب کو چھوڑ چکا ہے. اگر چھوڑ نہیں چکا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ توہین کر رہا ہے. اس کی توہین اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بغاوت کے لیے تیار کر چکا ہے اور بغاوت پر بالکل وہ آمادہ ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جن حالات کے اندر حکم دیا جا رہا ہے ان حالات کے اندر آپ دیکھیں، یہ حج و عمرہ اس کے لیے جانا، قربانی کے جانور ساتھ لے کر کے جانا، یہ شاعر اسلام ہے. اب جب یہ دشمنی چل رہی تھی مشرکین کے ساتھ اہل ایمان کی، تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں اہل ایمان اس کے اندر آ کر کے، غصے میں آ کر کے، وہ جو کافر قبیلے جا رہے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، کہیں یہ ان پر حملہ نہ کر دیں اور قربانی کی جگہ ان سے چھین نہ لیں اور شاعر اسلام کی کہیں توہین یہاں سے نہ ہو جائے. اس لیے اہل ایمان کو فرمایا کہ نہ، شاعر اسلام کی توہین بالکل نہیں کرنی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتائی اس خاص پس منظر میں، ولا الشہر الحرام، حرام مہینوں میں سے کسی کو جو ہے حلال نہ کر لینا، کہ حج کے مہینوں میں، عمرہ کے مہینوں میں وہ عمرہ کرنے جا رہے ہو تم حملہ کر دو ان پر. ولا الہدیہ، قربانی کے جانور، ان کو بھی دسترازی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ولا القلائد، یہ اس وقت روایت تھا کہ مشرکین جب حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے اپنے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے تو اللہ کے نام کی قربانی کے جو جانور تھے نا، ان کے گلے کے اندر ایک خاص قسم کا وہ توق ڈالتے تھے، ایک پٹا سے ڈال دیتے تھے. وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہے یہ اللہ کے نام کے لیے مخصوص کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اوپر بھی جو ہے ہاتھ نہیں ڈالنا ہے. ولا من بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ہاں، نہ ہی ان لوگوں پر دسترازی کرنی ہے، نہ ان کو چھیڑنا ہے جو مکان محترم بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اللہ کی رضا اور اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن مشرکین کے اندر یقیناً شرک تھا، وہ بت پرست تھے،
لیکن جب حج عمرہ کرنے آ رہے ہوتے تھے نا تو ان کے دل و دماغ میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. تو جانور ساتھ لے کر جا رہے ہوتے تھے, ان جانوروں کو بھی کہتے تھے یہ اللہ کے نام کے جانور ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جتنی ان کے اندر خدا پرستی موجود ہے تمہیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ضد کے اندر تیش میں غصے میں آ کر کے تم ان سے جتنی خدا پرستی موجود ہے اس کے اوپر بھی جو ہے تم قدغن لگا دو. یہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا, اور اسی طریقے سے جب تمہارا احرام اتر جائے تو پھر تم شکار کر سکتے ہو. حالت احرام بھی یہ بھی شعائر اسلام میں سے, اس کی بھی پاسداری ضروری ہے. ہاں جب تم نے حالت احرام ختم ہو گئی ہے اب تم شکار کر سکتے ہو. اب یہ چھوٹی سی فہرست اس خاص پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, شاعر اسلام محض اتنے نہیں ہیں, شاعر اسلام کچھ اور بھی ہیں. مثال کے طور پر یہ اللہ کے جو گھر یہ مسجدیں ہیں یہ شاعر اسلام ہے, قرآن مجید ہے, احادیث کی کتابیں ہیں, یہ شاعر اسلام ہے. یہ داڑھی, یہ ٹوپی, یہ شاعر اسلام ہے. یہ پردہ خواتین کا, یہ حجاب, یہ بھی شاعر اسلام ہے. جو بندہ ان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے, جو ان کی تہذیب کرتا ہے, وہ بھی اللہ کی شاعر کی بے حرمتی کر رہا ہے. اس لیے اس جرم کی ساری حدوں کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ, اور ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ جو علماء کرام ہیں یہ دین اسلام کے علمبردار ہیں. جو علماء کرام کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ بھی میرے نزدیک شاعر اسلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اسی لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے. آج کل عجیب و غریب جو ہے وہ کلچر بڑھ رہا ہے, خاص طور پر میڈیا میں اشار اسلام کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ بال کی کھال اتارتے ہیں اور پھر بالآخر اس کی بے حرمتی پر جا کر کے بات کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں. اگر میں نے یہ بات خود اپنے کانوں سے نہ سنی ہوتی میڈیا پہ تو شاید میں یہاں اس کا تذکرہ نہ کرتا, لیکن یہ معاملہ باقاعدہ ہو رہا ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم جو ہے کتنا سنگین ہے, اس کی جو ہے حدیں کہاں تک جا کے مل رہی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ خاص جو معاملہ پیش آنے والا تھا اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تم مسجد حرام کا راستہ بند کیا ہے تو اس غصے میں آ کر کے تم یہ نہ کر گزرنا کہ ان تعتدوا, کہ تم بھی ان کے مقابلے میں زیادتیاں اور ناروا ظلم کرنے پر آمادہ ہو. یہ وہ واقعہ ہے نا صلح حدیبیہ میں, جب اہل ایمان احرام کی حالت میں قربانی کی جانور لے کر کے حرم کی حدود میں داخل ہونے والے تھے تو ان ظالموں نے روک لیا. اب اہل ایمان کے اندر بہت غصہ تھا, یہ فطری سی بات تھی, اور بعض کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ مدینہ کے ارد گرد جو راستے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف, یہاں سے جب مشرکین گزریں گے تو ہم بھی ان کو روکیں گے. ان نے ہمیں روکا تھا نا, تو اگلے کا بدلہ ہم ان کو روکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کے منع کیا, نہ یہ کام نہیں کرنا. اس ارادے سے بالکل باز آتا, تمہیں زیب نہیں دیتا ہے. شاعر اسلام کی بے حرمتی وہ کرتے ہیں تو وہ تو اللہ اس کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کے تو شرم حیا ہے ہی نہیں, وہ تو خانہ کعبہ کے اندر نوز باللہ برہنہ طواف کرتے ہیں. اس لیے تمہیں جو ہے یہ بات زیب نہیں دیتی, تم جو ہے ان کو اس کے بدلے میں یہ حرکت کرنا تمہیں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس واقعے کا اشارہ کر کے کہہ دیا, ہاں دیکھو تمہیں کیا کرنا چاہیے, وتعاونوا علی البر والتقوی, تمہیں چاہیے تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. نیکی اور تقوی کا کام جو بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرو. اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم دوست احباب کے ساتھ اور قوم برادری قبیلے کے ساتھ اور ملک و ملت کے ساتھ بہت سارے اجتماعی معاملات کے اندر جڑے ہوئے ہیں, بندھے ہوئے ہیں, بندھے ہوئے ہیں. اتنی مضبوط قسم کی وہ جو ایک ہوتی ہے نا روایتیں قوم قبیلے برادری کی, کہ ہم اس کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی جھگڑے ہوتے ہیں. اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب کہیں کوئی اجتماعی کام ایسا ہو رہا ہے جو فی نفس ہی غلط ہے, گناہ کا کام ہے, عدوان کا کام ہے اللہ اس کے رسول کے مقابلے کے اندر, تو پھر ہمیں اس کے اندر جو ہے ساتھ نہیں دینا چاہیے اور نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کر یہ کام کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے لیے کسی کو ناراض کریں گے تو اللہ ہماری سرپرستی کرے گا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا, اور اللہ بالیقین ہمیں
غالب کرے گا ان لوگوں پر کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے جا رہے تھے، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس بنیاد پر وہ ہمارے خلاف طیش میں ہے، غصے میں ہے، ہمارے خلاف کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ اصول کی بات ہے کہ تعاون کرنا ہے تو نیکی اور تقوی کا تعاون کرنا ہے، اور تعاون نہیں کرنا ہے، کسی صورت نہیں کرنا ہے گناہ اور عدوان کے کاموں میں۔ واتقوا اللہ، کیوں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لہذا اس حرکت سے اجتناب کرو۔ اور ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ سزا دینے میں بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین مبین کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کی جتنے احکامات ہیں ان میں سے بکثرت ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، حلال و حرام کی قیود اکثر ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، دینی حمیت مانگتے ہیں، وہ ایمانی جذبہ و غیرت مانگتے ہیں کہ جو ہمیں شعائر اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جب کہیں کوئی بےحرمتی ہو رہی ہو، ہم کیا کریں؟ ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں، لیکن اگر اس کی اتنی ہمت نہیں ہے نا تو پھر فلا تقعدوا معهم، وہ جو ہم نے پیچھے سورہ نساء میں پڑھا تھا، ان کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ ٹاپک تبدیل نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کہیں پر بےحرمتی ہو رہی ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف بات کرنی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، یہ ہم سورہ نساء میں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی احکامات ہیں، حلال و حرام کی قیود کا آغاز ہوا ہے، یہ ہم نے رکوع مکمل نہیں کیا، طویل رکوع ہے، اس کا باقی حصہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے پوری ایک لسٹ آ رہی ہے کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں۔ اللہ ہمیں حلال و حرام کی ساری حدوں کی کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔